السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پرفضا پہاڑی علاقہ وادی سوات سے ذرا ہٹ کر ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے الگ تھلگ نظر آتے تھے۔ یہاں ہر وقت شدید ٹھنڈ اور دھند کا راج رہتا۔ وادی کے رہنے والے باہر کی دنیا سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے کبھی کبھار کوئی سیاح بھولے بھٹکے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا، ورنہ یہ وادی دنیا کی نظر سے اب تک اوجھل ہی تھی۔ یہاں کی ایک عجیب بات تھی، پانی کے چشمے سے لے کر پہاڑیوں، پتھروں، گھاس پھوس، پیڑ پودوں، سب کا رنگ سنہرا تھا، اسی لیے اس کا نام سنہری وادی تھا۔ اس وادی میں خوبصورت لڑکی عالیہ رہتی تھی، جو گاؤں کی بقیہ لڑکیوں سے زیادہ حسین، ذہین اور رحم دل تھی۔ اس کا بھائی نہ تھا، وہ بوڑھے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرنے خود جایا کرتی تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہ کرتی تھی کہ باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں۔ اسے باہر کی دنیا دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اکا دکا آنے والے سیاحوں سے بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتی۔ اگر اسے وادی کے قریب کوئی بھولا بھٹکا مسافر نظر آ جاتا تو اس کی مدد کو وہ فرض سمجھتی تھی۔ اسے کھانا پانی دے کر، راستہ سمجھا کر اسے لوگوں کی مدد کر کے بہت دلی سکون ملتا تھا۔ اس دن صبح سے ہی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، خوبصورت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تمام لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ عالیہ کے بابا کی گزشتہ رات سے طبیعت بڑی خراب تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں شدید مشکل پیش آ رہی تھی۔ عالیہ اور اس کی والدہ بڑی پریشان تھیں۔ انہوں نے گاؤں کے طبیب سے لا کر دوائی بھی کھلا دی، مگر کوئی افاقہ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے جانوروں کے لیے گھاس پھوس اکٹھی کرنے جانا تھا، ساتھ ہی اپنے کھیتوں میں موجود فصل کو پانی لگانا تھا۔ وہ اماں کو خدا حافظ کہہ کر نکل پڑی اور گنگناتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے پکارا، خدارا میری مدد کرو۔ وہ جو بھی تھا تکلیف میں مبتلا لگتا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی پیچھے کی طرف گئی اور جھاڑیوں میں آئی، جو کہ بہت گھنی تھی۔ اسے لگا آواز یہیں سے آئی ہے۔ جھاڑیوں میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ یہ خوبصورت نوجوان زمین پر پڑا ہے۔ اس کی ٹانگ بری طرح سے زخمی ہے، خون تیزی سے اس کے جسم سے نکل کر گھاس کو بھگو رہا تھا۔ اس کی ٹانگ میں لکڑی کا تیر لگا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے فوراً اس کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر زخمی جوان کی ٹانگ پر کس کر باندھا اور پھر تیر کو باہر کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو ہی اس نے تیر کو چھو کر دیکھا، نوجوان نے تکلیف سے چیخ ماری۔ عالیہ کبھی گھبراتی نہ تھی، مگر اتنا خون دیکھ کر اس کے حواس گم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے جانوروں کو ایک مخصوص آواز نکال کر متوجہ کیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ساتھ ہی لڑکے کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے لے کر بستی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ ذرا سی دیر میں بستی کے قریب پہنچی۔ اس نے رحمان چچا کو زور زور سے پکارا اور بتایا کہ اس کے ساتھ آئے لڑکے کو مدد کی ضرورت ہے۔ رحمان چچا گاؤں کے طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بزرگان میں شمار ہوتے تھے۔ اسے جب بھی کسی کی مدد کرنی ہوتی وہ ان کی اجازت سے کرتی۔ چچا نے اپنے ساتھی کی مدد سے اس لڑکے کی ٹانگ میں اٹکا ہوا تیر نکالا، فوراً سے اس کی مرہم پٹی کر دی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مسلسل بے ہوشی میں جا رہا تھا۔ چچا نے یہ دیکھ کر ایک دوائی نکال کر عالیہ کو دی اور کہا کہ اسے گرم دودھ میں ڈال کر لا دو، تاکہ میں جلدی سے اسے پلا دوں، تاکہ یہ بے ہوش ہونے سے بچ جائے۔ ذرا سی دیر میں مٹی کے پیالے میں وہ تیز گرما گرم دودھ میں دوائی ڈال کر لے آئی۔ رحمان چچا نے وہ دودھ نوجوان کو پلا دیا۔ رحمان چچا نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ نوجوان کے پاس رکے اور خود عالیہ کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس سارے راستے عالیہ کو یہ سمجھاتے رہے کہ حالات و واقعات ٹھیک نہیں، اسی لیے اسے کسی بھی اجنبی پر یوں اندھا دھند بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر عالیہ نے منہ بنا لیا اور کہا کہ اگر اجنبی کو فوری مدد کی ضرورت ہو تو بھی میں واقعات اور حالات پر غور کروں۔ رحمان چچا اس کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے اور کہا، ارے میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، کسے سمجھا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے ابو کی طبیعت دیکھ لوں گا اور انہیں بھی دوائی دے دوں گا۔ جو ہی عالیہ کے لے جائے ہوئے جانور گھر پہنچنا شروع ہوئے، عالیہ کی ماں آ کر دروازے میں کھڑی ہو گئی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے شوہر کی طبیعت بگڑ چکی تھی، وہ سانس نہ لے پا رہے تھے، بار بار عالیہ کو پکار رہے تھے۔ ان کی جان اپنی بیٹی میں بستی تھی اور بیٹی کی جان اپنے باپ میں۔
عالیہ کے ساتھ طبیب رحمان کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ عالیہ کی ماں نے فوراً ان دونوں کو شوہر کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا۔ رحمان چچا فوراً باہر نکلے اور عالیہ سے کہا، میں ڈولی کا انتظام کرواتا ہوں، تمہارے ابا کو فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑے گا کیونکہ ہسپتال یہاں سے بہت دور ہے۔ عالیہ یہ سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ اپنی پریشانی میں رحمان چچا اور عالیہ دونوں بھول گئے تھے کہ وہ اجنبی لڑکا رحمان چچا کے گھر میں موجود ہے، جسے وہ آج اٹھا کر مرہم پٹی کرنے لائے تھے۔ رحمان چچا کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اکلوتی بیٹی تھی جس کی شادی کچھ سال پہلے ہو گئی تھی، اسی لیے وہ جانوروں کے ساتھ اکیلے ہی اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی بستی سے خاصا دور ایک سرکاری ڈسپنسری تھی۔ یوں تو اس سنہری بستی کے لوگ کبھی علاج معالجے کی خاطر باہر نہ جاتے، مگر کبھی کبھار اگر کوئی مریض شدید بیمار ہوتا تو وادی تک اسے لے جاتے۔ ان کے پاس سواری کے طور پر بڑے بڑے خچر موجود تھے جو پہاڑی راستوں پر آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ رحمان چچا نے بستی کے 2 لڑکوں کو ساتھ لیا اور خود عالیہ کے باپ کو لے کر اس ڈسپنسری جانے کو نکل کھڑے ہوئے۔ عالیہ کی ماں راحیلہ بہت پریشان لگتی تھی، مگر وہ ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، چچا کو ڈولی لے کر گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ رحمان چچا کے گھر میں وہ زخمی نوجوان بھی موجود ہے جسے وہ بھول گئی تھی۔ وہ فکر مندی سے فوراً چچا کے گھر کی طرف بھاگی، ماں کو یہ کہہ کر گئی کہ بس ابھی آتی ہوں، اور پھر وہ گھر سے نکل گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ لڑکا شدید نکاہٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پائے گا، تو اپنے ساتھ اس کے کھانے پینے کے لیے دودھ اور روٹی اور ساتھ میں گڑ لے گئی۔ گھر میں ہر طرف اندھیرا تھا، دروازہ ہلکا سا بند تھا۔ وہ دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی تو ایک دم سے اس کے دل میں خوف نے سر اٹھایا۔ دل میں رحمان چچا کی کہی ہوئی باتیں اسے یاد آنے لگی، جب وہ کہہ رہے تھے کہ وقت اور حالات دیکھ کر چلا کرو، کیونکہ کون کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جتنی مرضی بہادر ہو جائے مگر تھی تو کمزور سی لڑکی ہی نا۔ دوسری طرف وہ نوجوان جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی گھر کے اندرونی حصے کی طرف جانے کی بجائے وہ جانوروں کی طرف مڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے آواز دے کر باہر بلا لے۔ تمام بھینسیں اور گائیں جو چپ چاپ بیٹھی تھی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور یوں شور کرنے لگی جیسے انہوں نے کوئی بھینکر شے دیکھ لی ہو۔ عالیہ اور بھی گھبرا گئی تھی، الٹے قدموں پلٹنے والی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے کھانے کی پوٹلی گر پڑی اور ساتھ ہی دودھ کی بوتل بھی۔ اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ جانوروں کے بیچوں بیچ کوئی بہت بڑا وجود کھڑا تھا جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور یوں چمک رہی تھیں جیسے کہ آگ کے شعلے چمکتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور چیخ مارنے کے لیے جوں ہی منہ کھولا، اسے محسوس ہوا کسی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ وہ ہاتھ کھردرے تھے، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی۔ کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اسے بے ہوشی میں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے چھو رہا ہے۔ اسے کچھ بھی اچھا محسوس نہ لگا۔ پھر ایک ناگوار بو اس کے ناک سے ٹکرائی، جیسا کسی مردار جانور سے بے تحاشا بدبو اٹھتی ہے۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا، جانے اس کی آنکھ کب کھلی۔ اسے لگا اس پر کسی نے اپنی چادر ڈال رکھی ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اس کے کانوں سے رحمان چچا کی مہربان آواز ٹکرائی کہ بیٹی یہ چادر خود پر اوڑھ لو۔ یہ سنتے ہی عالیہ کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی طرف دیکھا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جسم پر عجیب سے نشان تھے، ایسے جیسے کسی جانور نے اسے نوچنے کی کوشش کی ہو۔ رحمان چچا پیٹھ موڑے کافی دور کھڑے تھے۔ اس نے دیکھا وہ جانوروں کے لیے جو چارے کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا وہاں گھاس کے اوپر پڑی تھی۔ اسے اپنی حالت دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ چچا فوراً بھاگ کر اس کے قریب آئے اور کہا، بیٹی خاموش ہو جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا، خود کو سنبھالو۔ جو حادثہ ہوا اسے یہیں دفن کر دو، بھول جاؤ کہ تمہیں یا مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر ہے۔ تمہیں اب اپنے گھر جانا چاہیے، تمہاری ماں کو اس لمحے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ابھی منہ اندھیرا ہے، کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ تم میرے جانوروں کی رکھوالی کے لیے گھر میں سوئی تھی۔ چچا کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے پر شدید غم نظر آ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے چچا کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، چچا میرے ابا تو ٹھیک ہے نا؟ اسے لگا جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ چچا خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے تو عالیہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے ایک دم شدید چکر آیا۔ وہ اپنی حالت دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ پھر اس نے صبر کے ساتھ اپنے ہاتھ منہ دھوئے اور چچا سے
جڑی بوٹیوں کا مرہم لے کر اپنے ہاتھ پیروں پر لگایا اور پھر گھر کی طرف چل پڑی۔ صحن کے بیچ میں چارپائی رکھی تھی جس پر اس کے بابا سو رہے تھے۔ اس کے بابا کو تو ویسے ہی سردی زیادہ لگتی تھی، مگر آج وہ صحن میں کیسے سو رہے تھے؟ مگر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہی وہ فوراً سمجھ گئی، بابا ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ماں کے پاس ایک دو عورتیں بیٹھی تھیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے عالیہ کو دیکھنے لگی کہ وہ گھر کے باہر سے کہاں سے آ رہی ہے۔ رحمان چچا جو عالیہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے ان عورتوں سے کہا کہ میں نے بچی کو تاکید کی تھی کہ وہ جانوروں کا خیال رکھنے کے لیے رات کو میرے گھر رک جائے۔ میں کہاں جانتا تھا کہ میں عارف بھائی کو صحیح سلامت گھر نہ لا سکوں گا۔ چچا نے عالیہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ گھر میں جا کر کپڑے بدل لے۔ عالیہ کی ماں نے بیٹی کو دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر مزید دکھ نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ موقع کی مناسبت سے اس کی ماں اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی ماں کا سہاگ گزر چکا تھا اور اس کی بیٹی بھی۔ عالیہ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر ماں کے پاس بیٹھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو ماں نے سختی سے اس کا ہاتھ خود سے دور کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ شدت سے رونے لگی۔ جوں جوں اجالا پھیلا گاؤں کی عورتیں جمع ہونے لگی۔ رحمان چچا اس کے ابا کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان سب کو آخری سفر کے لیے لے جانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ جو ہی جنازہ اٹھایا گیا، راحیلہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے شوہر کے جنازے کی طرف بھاگی۔ اسے کچھ عورتوں نے پکڑ لیا اور پھر عالیہ نے بھی ماں کو پکڑ کر گلے لگایا۔ دونوں ماں بیٹی زور و شور سے رونے لگی۔ گاؤں کی سب عورتیں انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ ماحول بہت سوگوار تھا۔ جو ہی جنازہ گھر کے باہر سے نکلا تو ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوا اجنبی وجود، جس نے خود کو پوری طرح چادر میں ڈھانپ رکھا تھا، وہ بھی جنازے کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اپنی جگہ بناتا بناتا جنازے تک آیا اور اسے کندھا دے کر قبرستان تک لے جانے میں مدد کرنے لگا۔ چچا رحمان جو بار بار اپنے دوست کو کندھا دے رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ چادر میں چھپی یہ آنکھیں وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکے ہیں۔ جو ہی انہیں یاد آیا، غصے سے ان کا خون کھولنے لگا۔ جو ہی اس اجنبی نے رحمان چچا کے چہرے کی طرف نظر کی تو وہ بھی سمجھ گیا اور اپنی رفتار سست کر کے پیچھے کو نکل گیا۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی جس سے رحمان چچا کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ وہی بدنیت انسان تھا جس کی مدد کرنے کے لیے اس معصوم پہاڑی لڑکی نے اس کی جان بچائی اور بدلے میں اسی کے ساتھ ظلم کر کے یہ غائب ہو گیا۔ اب اس کی ہمت دیکھ کر وہ مزید حیران رہ گئے تھے کہ وہ اس کے باپ کے جنازے تک بھی پہنچ گیا۔ رحمان چچا عالیہ کے باپ کو اپنے بھائیوں کی طرح چاہتے تھے، بالکل سگے بھائی کی طرح، اور عالیہ انہیں سگی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکے کو ہرگز آسانی سے جانے نہیں دیں گے، یا تو اسے قتل کریں گے یا پھر اسے قبیلے کے اس دستور کے مطابق سزا دی جائے گی۔ فی الحال وہ اپنے دوست کی موت کی وجہ سے اتنے غمزدہ تھے کہ بر وقت فیصلہ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ جنازے پر اس لڑکے کو دھر لیتے۔ تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے خاصا وقت لگ گیا۔ عارف کے گھر کا واحد مرد وہ خود تھا جو منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ افسردہ تھے۔ راحیلہ عدت میں تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے چند بڑی عمر کی عورتوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ عالیہ اور اس کی ماں کا خیال رکھیں، انہیں ہرگز اکیلا نہ چھوڑیں۔ عورتوں نے بڑی کوشش کی کہ عالیہ اور اس کی ماں کھانا کھا لیں، مگر وہ دونوں ایک دانہ کھانے پر تیار نہ تھی۔ راحیلہ ایک طرف بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور عالیہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ شرمندہ سی اپنی ماں کے پاس اس کا گھٹنا پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے کل سے لے کر اب تک اس سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ساری رات دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ گاؤں کی کچھ عورتوں نے کوشش کر کے ان کو کھانا کھلا ہی دیا۔ جانے والا تو چلا گیا تھا۔ عالیہ اٹھ کر اپنے باپ کے کمرے میں گئی اور ان کا بستر خالی دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بابا کی میت کو آخری بار دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ یتیمی کے ساتھ ساتھ اسے کتنا بڑا غم ملا تھا۔ کاش بابا زندہ ہوتے یا اس کا کوئی بھائی ہوتا تو ہرگز اس کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا، نہ ہی اس کا مجرم زندہ بچ پاتا۔ عالیہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی ماں راحیلہ اس سے بات نہ کرتی تھی۔ دن یوں ہی تیزی سے گزر رہے تھے۔ بابا کے انتقال کو 10 دن ہو گئے تھے۔ رحمان چچا اپنے جانوروں کے ساتھ ان کے جانوروں کا خیال رکھتے تھے، مگر بوڑھے انسان تھے۔ 10 دن بعد عالیہ نے ہمت جمع کی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پہلے ہی اپنے
ابا کا بیٹا بن کر اپنے فرائض پورے کر رہی تھی، اور اب تو باپ بھی نہ تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے تیار ہو کر گھر سے باہر جاتے دیکھا تو سختی سے منع کیا اور کہا، اب اور کیا کسر رہ گئی ہے جو تم پورا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے مرحوم باپ کی عزت کی تو تم سے حفاظت نہ ہوئی، اب کم سے کم اس کی قبر کی حرمت کا ہی خیال کر لو۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں باہر جانے کی، میں گاؤں کے کسی نوجوان سے کہہ کر جانوروں کو بھیجوا دیتی ہوں، تھوڑا بہت زمین سے آ ہی جاتا ہے، تم گھر پر بیٹھو، مجھے ہرگز ضرورت نہیں تمہارے کام کرنے کی۔ ماں سخت غصے میں تھی اور رحیلہ نے پہلی بار ماں کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور کہا، اماں میرا کوئی قصور نہیں، آپ رحمان چچا سے پوچھ لیں کہ وہ لڑکا کتنا زخمی تھا جسے اٹھا کر میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ چچا نے اس کا علاج کیا تھا اور وہ تو زخمی حالت میں بے ہوش ان کے گھر پڑا تھا، میں صرف اسے دوائی اور کھانا دینے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس دن گھر میں اور کون موجود تھا جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ اماں میں بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں، میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں، میں بالکل ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے ماں کے پیروں سے لپٹ گئی تو اس کی ماں نے بھی روتے ہوئے اپنی لاڈلی کو گلے سے لگا لیا۔ زندگی اپنی ڈگر پر آ گئی تھی، وہ اکیلی کھیتوں کو سنبھالنے لگی، جانور بھی۔ رحمان چچا غصے سے اس لڑکے کی تلاش میں تھے جو جنازے کے بعد دوبارہ نظر ہی نہ آیا تھا۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کہیں بھی نظر آیا فوراً اسے مار ڈالوں گا۔ ایک دن عالیہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہی تھی، بادل بہت گہرے ہوئے تھے، لگتا تھا بارش ہونے والی ہے۔ اس نے کچھ سبزیاں کاشت کر رکھی تھی، اگر بارش تیز ہو جاتی تو سارا حصہ پانی میں ڈوب جاتا، سو وہ تیزی کے ساتھ وہاں چھوٹے چھوٹے نالے بنانے لگی تاکہ بارش کا اضافی پانی بہتا ہوا نکل جائے اور اس کی سبزیاں محفوظ رہیں۔ ایک دم سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور لگا کہ ارد گرد کی ہر چیز دھندلی ہو گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا، اسے لگا کہ شدید آندھی آ گئی ہے، مگر آسمان تو بالکل صاف ستھرا بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ جو ہی پیچھے مڑی ایک دم سے کسی سے ٹکرائی، مضبوط بازوؤں نے اسے فوراً تھام لیا۔ وہ اس اچانک ہونے والے تصادم سے کانپ کر رہ گئی، کیونکہ اب وہ کسی اجنبی کے قریب جانے یا اس پر اعتبار کرنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ جو ہی وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، اس کی نظر جس پر پڑی یہ تو وہی اجنبی تھا جس سے اس نے مدد کے لیے رحمان چچا تک پہنچایا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس کے چہرے پر عجیب اداسی تھی۔ عالیہ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا، مگر یہ کیا؟ دھکا دینے سے اس کے دونوں ہاتھ جیسے روئی کے گولے سے ٹکرائے ہوں۔ وہ چکرا کر واپس کھڑی ہو گئی، مطلب وہ جو بھی تھا انسانی وجود نہیں رکھتا تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے پلٹنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے اس کا پاؤں مڑا، عنقریب وہ گرنے والی تھی کہ اس نے اپنے دونوں بازو لمبے کر کے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا۔ عالیہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ واپس کیوں آئے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، اور یہی بتانے میں آیا ہوں میں تمہارا مجرم نہیں، تمہارا مجرم کوئی اور ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو ہی وہ میری گرفت میں آئے گا میں سب سے پہلے اسے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کروں گا، تم جو چاہو گی اسے سزا دے سکو گی۔ تمہارے پاس لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر تم میری جان نہ بچاتی تو میں زندہ نہ ہوتا۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو جی چاہا اس کی باتوں پر یقین کر لے، مگر پھر غم و غصے کی لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور وہ بولی، اگر تم وہ نہیں تھے تو وہ کون تھا؟ اس گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہ تھا، میں تو تمہیں دوائی دینے اور کھانا کھلانے وہاں آئی تھی، مگر دیکھو بدلے میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ آج کے بعد میں کسی کی ہرگز مدد نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی ہمت والی اور بہادر بیٹی تھی، مگر اس حادثے نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نوجوان اس کے قریب ہونے لگا تو عالیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا اور بولی کہ مجھ سے دور رہو، میں اپنی نرم دلی اور بے وقوفی کا انعام اچھی طرح حاصل کر چکی ہوں۔ اور وہ لڑکا افسوس کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہوا ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور بولا، عالیہ میں تمہاری حالت سمجھتا ہوں، مگر میں بے قصور ہوں، یقین کرو میں اس دنیا کا باسی نہیں، بلکہ میں تو خود یہاں کافی وقت سے بھٹک رہا ہوں تاکہ جو ہی میری سزا ختم ہو میں اپنے قبیلے میں جا سکوں۔ عالیہ نے الجھی نظروں سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ اسے کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا، وہ خوف کو اپنے زہر پر سوار ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔
وہ تھوڑی دور جا کر رک گیا، پھر ایک دم سے پلٹ کر جب دیکھا، اس کی آنکھوں کی جگہ صرف سرخ رنگ کی روشنی تھی۔ لباس بھی بے حد عجیب تھا۔ ایک ہی پل میں تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ عالیہ کو لگا جیسے اسے شدید دھکا لگا ہو۔ جب عالیہ نے پیچھے مڑ کر کھیتوں کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جو کام کرنے کے لیے پچھلے 3-4 گھنٹے سے وہ کوشش کر رہی تھی وہ پلک جھپکتے پورا ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ سوچتے ہوئے اسے ایک دم شدید خوف آیا۔ اس نے سامان اٹھا کر گھر کو دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ کچھ دور گئی تھی کہ بارش برسنے لگی۔ اس نے بارش سے بچنے کے لیے آس پاس دیکھا۔ دور اسے درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اس سے قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا، تو اس نے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ان درختوں کے جھنڈ کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے جہاں درخت ایک خاص ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس جگہ سے بچپن سے لے کر اب تک 1000 بار گزر چکی تھی، مگر ایسا منظر اس نے نہیں دیکھا تھا۔ درختوں کی موجودگی بھی پراسرار تھی۔ اس جھنڈ میں داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی کے گھر میں آ گئی ہے۔ عجیب سایہ دار جگہ بنی ہوئی تھی جہاں بارش کا کوئی نام و نشان ہی نہ تھا، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ ایک طرف لکڑی کے چولہے پر کچھ پک رہا تھا جس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ نے دن میں کھانا نہیں کھایا تھا، اسے شدید بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے حیرانگی سے چاروں طرف دیکھا، لگا جیسے یہاں کوئی رہتا ہے۔ تب اسے نہایت پیاری آواز سنائی دی، آؤ نا عالیہ، رک کیوں گئی؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی تھا جو کالے لباس میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کے پاؤں عالیہ کے پیر ایسے تھے جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ ایک دم سے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور یہ دیکھ کر وہ کانپ گئی کہ وہاں وہی نیلے رنگ کی آنکھیں تھیں جو اس نے اس رات رحمان چچا کے گھر میں دیکھی تھی۔ عالیہ کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی اور یہ دیکھ کر وہ کہے لگانے لگا، آج تک تم جتنی حسین لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ حالانکہ میں دنیا کے چپے چپے سے واقف ہوں، ہر جگہ خوبصورتی کی تلاش میں بھٹکتا ہوں۔ اس نے جو ہی عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو عالیہ کو اس رات کے سارے مناظر یاد آ گئے۔ مطلب کوئی وہ اور نہیں، یہی تھا جس نے رحمان چچا کے گھر میں اس پر حملہ کیا۔ عالیہ نے سخت غصے میں آ کر اپنے ہاتھ پر بندھا چاندی کا تعویذ اتار کر اس کے چہرے کی طرف کر دیا اور ساتھ ہی مقامی زبان میں کچھ پڑھنے لگی۔ اس آسیبی سائی نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور چیخ مار کر 4 قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ چاندی کے تعویذ سے عجیب سی روشنی نکل کر سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ یہ تعویذ اسے چپکے سے رحمان چچا نے دیا تھا اور کہا تھا اگر دوبارہ وہ قریب آنے کی کوشش کرے تو فوراً اس کا رخ اس کے چہرے کی طرف کر کے یہ کلمات پڑھنا۔ عالیہ نے انہیں ساری بات بتا دی تھی کہ کس طرح جانوروں کے بیچ میں اس سائے نے اسے گھیرا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ بات تو چچا اور عالیہ جان گئے تھے کہ وہ ہرگز کوئی انسان نہیں تھا بلکہ غیر انسانی مخلوق تھی۔ وہ جو جھٹکا کھا کر نیچے جا گرا، ایک دم غیظ و غضب سے اٹھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر عالیہ کا گلا پکڑ لیا۔ وہ اچانک اس حملے کے لیے تیار نہ تھی اور جنزادے نے کہا لگایا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے بجلیاں کڑکتی ہیں اس کے ہاتھ میں، اور پھر وہی نوجوان نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا بنا عجیب سا نشان تھا۔ اس نے فوراً وہ نشان اس خطرناک جنزادے کی طرف کیا تو وہ ہوا میں اڑتا دور جا گرا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عالیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ عالیہ اس سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی اور کہا، یہی تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا جب میں تمہیں دوائی اور کھانا دینے آئی تھی۔ وہ دونوں وجود ایک دوسرے کے سامنے کھڑے گھور رہے تھے۔ فرہاد، تم میری راہ میں مت آؤ، ویسے بھی چاہے جنات تم سے بے حد ناراض ہیں تو تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ لڑکی پر میرا سایہ پڑ چکا ہے، اب یہ کسی اور کے کام کی نہیں رہی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کہا لگانے لگا۔ فرہاد نے غصے سے کہا، آمون، تمہاری اتنی ہمت، تم میرے سامنے اس معصوم لڑکی کے بارے میں اپنے ناپاک ارادے ظاہر کر رہے ہو، جانتے بھی ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ ابا اگر مجھ سے ناراض ہیں تو کیا ہوا؟ تم بھول رہے ہو میں ان کا بیٹا ہوں۔ آج نہیں تو کل انہیں حقیقت کا علم لازمی ہو جائے گا۔ تم نے دوست بن کر جس طرح مجھے دھوکہ دیا، مقابلے شرم بات ہے۔ شکر ہے کہ میں بہت دیر سے تمہارے ارادوں کے بارے میں جانتا تھا،
ورنہ تم ابھی بھی شاہی محل میں ہوتے اور تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنوں کی زندگی خراب ہوتی۔ میں بہت جلد شاہ جنات کے پاس لوٹ جاؤں گا اور تمہاری بہن کا جھوٹ لازماً پکڑا جائے گا۔ اس وقت سے ڈرو جب ابا حضور میرا سچ جان کر تمہارے ساتھ انصاف کریں گے۔ یہ سن کر ہامون ہنستے ہوئے بولا، ایسی نوبت میں آنے دوں گا، شکر ہے کہ میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا، ورنہ تو اتنی خوبصورت لڑکی پر میری نظر ہی نہ پڑتی۔ فرحاد یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور فرحاد عالیہ کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ چاپ اس جگہ کی طرف بڑھنے لگی جہاں اس کے ہاتھ سے تعویذ جا گرا تھا۔ عالیہ نے چپکے سے تعویذ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ان کے قریب جانے لگی۔ فرحاد زخمی ہونے کی وجہ سے تکلیف میں تھا۔ ہامون اس لمحے فرحاد پر تقریباً قابو پا چکا تھا۔ جو ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تلوار سے فرحاد کے بازو پر حملہ کرنا چاہا، ایک دم عالیہ نے وہ تعویذ ہامون کے سر پر لگا دیا۔ فرحاد نیچے زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ ہامون اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ ہامون نے پلٹنے کی بہت کوشش کی مگر فرحاد نے نیچے سے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور ہامون کی چیخوں سے پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ عالیہ مضبوط لڑکی تھی، نفرت اور غصے کی آگ میں جل رہی تھی، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فرحاد کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے کیونکہ ہامون جیسا بھی تھا اس کا بچپن کا دوست تھا۔ ہامون نے مدد کے لیے فرحاد کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر عالیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تاکہ وہ اس کو دوست کو چھوڑ دے۔ عالیہ نے نفرت سے ہامون کو دیکھا اور پھر فرحاد کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ اس کے چہرے پر بہت سختی تھی۔ پھر اس نے اپنا تعویذ ہامون کے سر سے ہٹا لیا۔ وہ اسے مار دینا چاہتی تھی مگر فرحاد کے آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ فرحاد کو بھی کم چوٹیں نہ آئی تھیں مگر اس کے لیے ہامون کی جان بچانا ضروری تھا، تو اس نے فوراً مدد کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں سے رابطہ کیا۔ عالیہ پتھر پر بیٹھی چپ چاپ رو رہی تھی۔ ایک دم سے وہاں کافی سارے سیاہ پوش چلے آئے۔ انہوں نے ہامون کو سنبھالا اور دو جنات ابھی فرحاد کے قریب کھڑے تھے۔ وہ فرحاد کو سہارا دیے ہوئے تھے۔ ایک کی شکل بالکل فرحاد سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے غصے سے عالیہ کو دیکھ کر فرحاد سے پوچھا، کیا یہی وہ لڑکی ہے جس نے تم دونوں کو زخمی کیا؟ فرحاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں بھائی، اس لڑکی کا قصور نہیں، میرے خلاف سازش کرنے والا ہامون تھا اور اسی بات پر میرا اس سے جھگڑا شروع ہو گیا، مگر قریب تھا کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالتا۔ اچانک یہ یہاں چلی آئی۔ اس کے پاس حضرت صاحب کا بنایا ہوا خاص نقش ہے اور تم جانتے ہو وہ صرف منفی طاقتوں پر اثر کرتا ہے۔ اس نے میری جان بچانے کے لیے ہامون پر حملہ کیا تھا اور پھر میں نے ہی درخواست کی تھی کہ یہ اسے چھوڑ دے۔ فرحاد نے اسے ساری بات بتا دی کہ ہامون نے اس پہاڑی لڑکی کے ساتھ کیا کیا کیا۔ فرحاد کی بات سنتے ہی اس کے بھائی کے چہرے پر دکھ نمودار ہونے لگا۔ اس نے بڑی شرمندگی سے عالیہ سے دیکھا اور معذرت کی۔ عالیہ جو کہ صدمے سے کافی سنبھل چکی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی اور فرحاد کے قریب سے گزرتے ہوئے بولی، میں نے صرف تمہارے لیے اس کمبخت کو چھوڑ دیا، ورنہ اس کی سزا موت سے کم ہرگز نہ تھی۔ اگر آئندہ وہ میرے سامنے آیا تو بے شک میری جان چلی جائے مگر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ فرحاد بے خودی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بھائی نے کہا، چلو بھائی گھر چلتے ہیں، وہ تو کب کی جا چکی ہے۔ عالیہ کا دل بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے مجرم کو سزا دے دی تھی۔ گھر جانے سے پہلے سیدھی رحمان چچا کے پاس آئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئے کہ عالیہ نے اپنے مجرم کو سزا دی ہے، مگر وہ اس بات سے پریشان تھے کہ کہیں وہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ اس پر عالیہ نے بتایا کہ جس اجنبی کی انہوں نے مدد کی تھی وہ کوئی عام نہیں بلکہ شاہ جنات کا بیٹا تھا۔ وہاں اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ پہنچے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ شاہ جنات کو یہ معاملہ ضرور بتائیں گے اور ہامون کو سزا ملے گی۔ چچا مطمئن ہو گئے۔ بارش رکے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی پڑوسن ان دونوں ماں بیٹی کے لیے کھانا بنا کر جا چکی تھی۔ عالیہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، جلد سو گئی۔ رات کو جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کمرے کے دروازے پر کوئی سفید لباس میں کھڑا ہے اور اس کی نظروں کی تپش کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بغیر شور کیے اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی اور پھر اپنے گھر کے باہر پڑے پتھروں پر جا بیٹھی۔ آسمان بارش کے بعد نکھر چکا تھا۔
ستاروں کی روشنی میں سنہری پتھر چمک رہے تھے۔ سنہری بستی کے سارے مکین سر شام سو جاتے تھے۔ دن بھر وہ لوگ سخت کام کاج میں مصروف رہتے۔ باہر سردی تھی مگر عالیہ اپنے ساتھ گرم چادر نہ لائی تھی، سو فرحاد نے اپنی سفید رنگ کی چادر اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ فرحاد اس کے سامنے جا بیٹھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جب عالیہ واپس جانے لگی تو اس نے بے قراری سے روک لیا اور کہا، میرا دل صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب سے تم پر نگاہ پڑی ہے میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ عالیہ نے رکھائی سے کہا، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ رخ موڑ کر جانے لگی۔ فرحاد طیش میں آ گیا اور وہ جا کر ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ یہ صرف میرے دل کا مسئلہ ہے، کیا تم میرے لیے کچھ نہیں سوچتی؟ اس کا تپا چہرہ دیکھ کر عالیہ نے سختی سے کہا، نہیں میں ایسا کچھ نہیں سوچتی، کیونکہ میں نے حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کی۔ میں جانتی ہوں یہ سب میرے لیے بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ فرحاد کا دل پوری طرح سے ٹوٹا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کی بجائے بے بسی تھی۔ اس کا دل اداسی سے بھر گیا تھا۔ عالیہ اب عام زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، مگر ایک اداسی نے اس کے دل کو گرفت میں لے لیا تھا۔ نہ کرتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فرحاد کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ سنہری وادی میں ہر سال فصل کی کٹائی کے بعد ایک میلہ لگتا، جہاں تمام کسان مل کر اپنی اجناس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگاتے، انہیں چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ کچھ رنگ برنگے جھولے لگتے اور آس پاس کی وادیوں سے کبھی کبھار کوئی جادوگر بچوں کو کرتب دکھانے آ جاتا۔ ان کی بستی میں بننے والی دستکاری بڑی خوبصورت ہوتی۔ جب بھی کوئی سیاح ان کی وادی تک پہنچتا تو ڈھیر چیزیں خرید کر لے جاتا۔ گزشتہ کئی برسوں سے بستی کے جوان اپنے بزرگوں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش میں تھے کہ انہیں اپنی وادی کی خوبصورتی دوسرے لوگوں تک پہنچانی چاہیے تاکہ لوگ دور دور سے یہاں آئیں، مگر بزرگ یہی بات کہتے کہ باہر والے جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت لازمی کھڑی کرتے ہیں۔ کچھ دن سے عالیہ کی طبیعت ناساز تھی، بار بار اسے بخار ہوتا، جسم میں درد رہتا۔ ایک دن جب وہ جاگی تو بخار اتنا شدید تھا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں نے رحمان چچا کو بلایا۔ وہ اس کی نبض کا معائنہ کرتے رہے۔ انہوں نے کوئی دوائی پلائی تو تھوڑی دیر میں بخار کم ہوا۔ احمد چچا نے بہانے سے انہیں اس کی ماں کو دودھ لانے کے لیے باہر بھیج دیا اور پھر عالیہ سے پوچھا، بیٹا ایسا لگتا ہے تمہارے جسم میں کسی زہریلی شے کے اثرات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ تمہارے جسم پر کوئی گہرا زخم تو نہیں تھا؟ عالیہ کو یاد آیا کہ اس کی کمر اور کندھوں کے پاس بڑا شدید گہرا زخم تھا۔ بابا کے انتقال کی وجہ سے اس نے اس جانب توجہ نہ دی۔ بعد میں کوئی مرہم لگایا تو تھوڑا بہتر ہو گیا۔ جب چچا کو بتایا وہ پریشان ہو گئے اور کہا، شاید یہ اسی جنزادے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ چچا نے کہا، فرحاد سے تمہارے لیے کوئی مرہم منگوانا ہوگا تاکہ تم تندرست ہو جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے بیماری زور پکڑ جائے۔ عالیہ خاموش ہو گئی، کیونکہ جس دن سے اس نے فرحاد کو سختی سے انکار کیا تھا اس نے اپنی جھلک نہ دکھائی تھی۔ رحمان چچا اسے کافی ساری دوائیاں دے کر چلے گئے اور تاکید کی تھی کہ جلد از جلد فرحاد سے رابطہ کرو۔ آج وہ کھیتوں میں بھی نہ جا سکی، حالانکہ فصل تیار پڑی تھی، موسم بھی برسات کا تھا۔ اماں نے اسے جانے نہ دیا اور کہا، اگر نصیب میں ہوا تو فصل گھر پہنچ جائے گی، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ بستر میں چپ چاپ پڑی فرحاد کے خیالوں میں کھوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں کی عدت ختم ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، اسی لیے اماں پڑوس میں کہیں چلی جاتی تاکہ ان کا دل بہل جاتا۔ اس میں اٹھنے کی بالکل ہمت نہ تھی، تو اس نے دروازے سے تھوڑا دور جا کر پوچھا، کون ہے؟ جو بھی ہے اندر آ جاؤ۔ دروازے پر فرحاد کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ کچھ مزدور لوگ بھی تھے جنہوں نے فصل کی بوریاں کندھوں پر لاد رکھی تھی۔ حالانکہ ابھی کھیت میں 2-3 دن کی تیاری کے بعد بوریاں بھری جانی تھی، مطلب فرحاد نے خود جا کر یہ کام اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ مزدور فصل کمرے میں رکھ کر جا چکے تھے۔ اس نے جانوروں کو دیکھا، وہ بھی چارہ کھا رہے تھے۔ فرحاد پلٹنے ہی والا تھا، عالیہ نے اسے روکا۔ سنو فرحاد۔ وہ پیٹھ موڑے کھڑا رہا۔ عالیہ جانتی تھی اس کا دل دکھی ہے، تو وہ خاموشی سے چلتی ہوئی جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے گردن سے بال ہٹائے اور گردن فرحاد کے سامنے کر دی۔ وہ لڑکا اتنا گہرا زخم دیکھ کر تڑپ اٹھا اور کہا، یہ کیا؟
تم اتنی تکلیف میں ہو اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے جب عالیہ کی گردن کو چھوا تو ایک ٹھنڈی سکون بھری لہر اس کے جسم میں اتر گئی۔ اس نے فوراً عالیہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ عالیہ حیران تھی، اسے پتہ ہی نہ تھا کہ اس کی بستی کے باہر کی دنیا اتنی حسین ہے۔ وہ دونوں پہاڑوں پر سے اڑتے ہوئے کوہکاف کی حسین بلندیوں تک جا پہنچے۔ دروازے پر موجود محافظوں نے جھک کر سلام کیا۔ عالیہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فرحاد ہو بہو کسی شہزادے کی چال چلتا محل کے اندر گیا تو ایک خوبصورت عورت جو اپنے حلیے سے ملازمہ نہ لگتی تھی، اس نے آگے بڑھ کر فرحاد کے ماتھے پر پیار کیا اور شکایتی انداز میں کہا، شہزادے کہاں چلے گئے تھے؟ پورا محل ویران ہو کر رہ گیا۔ اب تو بادشاہ سلامت اور ملکہ جان بھی حقیقت جان چکے ہیں۔ انہوں نے آپ کو واپس بلا لیا ہے، تو پھر یہ دربدری کیسی؟ عالیہ جو شہزادے کے پیچھے چھپی کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا اور کہا، آیا بھی یہ وجہ ہے میری دربدری کی؟ جب سے ان کو دیکھا ہے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ یہی وہ عظیم لڑکی ہے جس نے میری جان بچائی، ورنہ سوتیلے بھائیوں کے بھیجے ہوئے تیر اندازوں نے تو اپنی جانب سے مار ہی ڈالا تھا۔ اس عورت نے خوش دلی سے عالیہ کو گلے لگایا اور کہا، کافی خوبصورت وجہ ہے۔ امید ہے بادشاہ سلامت اور ملکہ جان بھی آپ کے انتخاب سے خوش ہوں گے۔ ذرا سی دیر میں عالیہ کو شہزادیوں نے گھیر لیا۔ وہ خوش تھیں کہ شہزادہ لوٹ آیا ہے اور اپنے ساتھ ایک حسین لڑکی یعنی اپنی پسندیدہ کو بھی لے آیا ہے۔ بادشاہ ملکہ کو خبر ہوئی، انہوں نے محل میں جشن کا حکم دیا۔ عالیہ کو شاہی لباس کا تحفہ دے کر اپنے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ عالیہ ان لوگوں کی محبتوں کو دیکھ کر حیران بھی تھی مگر خوش بھی تھی۔ فرحاد لمحہ لمحہ اس کے چہرے پر بنتی اور مٹتی سوچیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو دیکھا، وہ خوش تھے۔ ان سب سے ملوانے کے بعد اس نے شاہ جنات اور ملکہ کو بتایا، عالیہ کو ہامون نے زخمی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا زخم بہت خراب ہو چکا ہے۔ میں اسے شاہی طبیب سے ملوانے محل میں لایا تھا اور شاہ جنات کے حکم پر طبیب نے عالیہ کا معائنہ کیا اور بتایا، زہر بہت حد تک پھیل چکا ہے مگر مسلسل علاج کے بعد ان کی طبیعت میں سدھار آ سکتا ہے۔ طبیب کی دوائیاں ساتھ لے کر وہ عالیہ کو واپس چھوڑ آیا۔ عالیہ کی ماں پڑوس سے آ چکی تھی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، سارے کام نمٹ چکے ہیں۔ عالیہ کو جب اس نے باہر سے دیکھا، ساتھ میں فرحاد بھی تھا۔ فرحاد نے ادب سے عالیہ کی ماں کو سلام کیا اور کہا، میں قریبی بستی کا رہنے والا ہوں۔ مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر آپ کی بیٹی اور رحمان چچا نے میری مدد کی تھی اور میں چاہتا ہوں اب کہ جب تک آپ لوگوں کو ضرورت ہو میں آپ کی مدد کرتا رہوں۔ یہ سن کر راحیلہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی نظر میں یہ نوجوان عالیہ کے لیے بڑا بہترین جوڑ تھا۔ بہت دن تک دوائیاں کھانے کے بعد عالیہ کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ گھر اور کھیت کا سارا کام فرحاد نے سنبھالا ہوا تھا۔ آج اس کی واپسی کا دن تھا۔ راحیلہ بیگم یہ سن کر بہت افسردہ تھی کہ وہ واپس اپنی بستی جا رہا ہے۔ انہوں نے پر امید نظروں سے عالیہ کو دیکھا کہ شاید وہ فرحاد کو روک لے، مگر عالیہ خاموش تھی۔ اس نے اپنی رہائش کھیتوں میں ایک جھونپڑی بنا کر اس میں رکھی تھی۔ راحیلہ کو اس جوان سے خاصا انس پیدا ہو گیا تھا، وہ اسے بالکل بیٹے کی طرح لگتا۔ جب وہ جانے لگا تو راحیلہ نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ وہ مسکرا کر وہاں سے جانے لگا۔ راحیلہ گھر کے اندر چلی گئی اور عالیہ حیران و پریشان تھی۔ کافی دور جانے کے بعد فرحاد نے جو ہی مڑ کر دیکھا، اسے لگا کہ وہ رو رہی ہے۔ عالیہ نے فوراً اسے آواز دے کر روک لیا اور بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ فرحاد کو اسی پل کا تو انتظار تھا۔ اس کا ہاتھ عالیہ کے ہاتھ میں تھا اور اسے لگا سنہری وادی کا ہر ایک ذرہ ان کے ملن پر جھوم رہا ہے۔ چند ہی روز میں شاہ جنات نے عالیہ اور فرحاد کا نکاح کر دیا۔ سنہری بستی کے لوگوں کو لگتا ہے فرحاد ان کی قریبی بستی کا رہنے والا ہے اور سردار کا بیٹا ہے۔ عالیہ اپنی سنہری وادی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور فرحاد کے لیے کوہکاف کے بعد دوسرا گھر یہ سنہری وادی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ شاہ جنات کا بیٹا سنہری وادی کی کسان کی بیٹی پر اپنا دل ہار کر ہمیشہ کے لیے اس کے عشق کا قیدی بن کر اس کے ساتھ اس کا شوہر بن بیٹھا ہے۔ آنے والا وقت نہ جانے کیا لے کر آئے گا، مگر ابھی تو دونوں اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوشگوار زندگی جی رہے ہیں۔